اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلوات پڑھے عزاداران امام شاہ نجف امام بارگاہ نیویارک کی چوتھی اور اس سلسلے کی آخری مجلس میری، لیکن مجالس تو مسلسل ہے. مولانا سلمان تراوی صاحب بھی آ رہے 8 ربیع الاول تک. مولا آپ کو سلامت رکھے، یہاں کی مینجمنٹ کو. اور ذکر امام ہو رہا، ضرور شرکت کرنا. دن میں ایک مجلس تو ضرور کرنا. دور اعضاء میں ایک مجلس تو کرنا ہی کرنا ہے. 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، لیکن ایک مجلس میں ضرور شرکت ہونا کہ ہمارا نام اس فہرست میں آنا چاہیے کہ جنہوں نے ایام اعضاء میں ذکر حسین کیا. یہ بخشش کا سہارا ہے، یاد رکھو کہ میرا نام اگر آ جائے مولا حسین کی مجالس میں تو اس سے بڑی بات کیا ہے. اور عجیب اتفاق، جیسا کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ چاروں مجالس ایصال ثواب کی. آج بھی ایک مومنہ کی جو ابھی حال میں انتقال ہوا اور بیٹی ماں کی مجلس کروا رہی. ماں کی مجلس بیٹی. ابھی میری بچی سے ملاقات ہوئی تھی، اور اولاد کے لیے سب سے بڑا غم ماں باپ کا ہوتا. اور ہم کیا کہہ رہے، اللہ کیا کہہ رہا کہ روز بولو رب اغفر لی ولوالدی. ہر دعا میں ماں باپ کا نام لیا گیا. تمہاری عبادتوں میں ماں باپ کا شامل کرو. عبادت اللہ کی کرتے ہیں آپ، لیکن شامل کرو ثواب میں والدین کو. بھولو مت ماں باپ کو کہ اتنے سال ہو گئے اب کب تک یاد کریں گے. نہیں، جب تک تمہارے جسم میں سانس ہے تمہارا حق ہے ماں باپ کے اوپر. رب اغفر لی ولوالدی. اللہ تو رحم کر ہمارے والدین پر. اچھا، ہمیشہ والدین ہیں، رحم کر اس لیے کہ ان کے حساب میں رحم کر. ان سے جو حساب تو لے گا ان پہ رحم کر. دوستو، ماں ایک ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ ماں سے سارے رشتے بن جاتے ہیں. ماں اگر دیندار ہو تو اولاد دیندار نکلتی ہے. ماں اگر اسلام پہ عمل کر رہی تو اولاد اسلام پہ عمل کر رہی. ویری ریئر کیسز ہے کہ ماں باپ دیندار ہیں لیکن اولاد بے دین ہو گئی. ویری ریئر کیسز. لیکن 99% ماں باپ اپنے حق کو ادا کرتے ہیں. اور ماں کا مقام کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ کیا ہے ماں کا مقام. صرف یہ دیکھو، جیسا حکم ہے کہ خانہ کعبہ اگر تم جاؤ انشاءاللہ اور تم طواف کرتے کرتے تھک گئے تو تم بیٹھ جاؤ اور خالی کعبے کو دیکھتے رہو. تمہاری نگاہ کعبے پہ رہنا تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا اور رحمتوں کو نازل کرتا. آپ نے ایک چیز غور کی، اللہ بہانے ڈھونڈتا رحمت کو نازل کرنے. صرف دیکھنے کا ثواب. یا قرآن مجید ہے، قرآن مجید کھول کے آپ صرف قرآن مجید پہ اپنی نگاہ رکھو. جتنی دیر رہے گی آنکھوں کا ویژن تیز ہوگا اور ثواب ملے گا، گناہ معاف ہوں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کھول کے بیٹھ جائیں، پڑھنا بھی ہے. تو بہرحال یہ 2 بتائے گئے. پھر تیسری چیز بتائی گئی کہ میرے مولا کے چہرے کو دیکھو، وہ عبادت ہے. دیکھیے ہم گناہگار، ہم مولا کے چہرے کو اب کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ دیکھیں گے. ماں باپ مولا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور چوتھی چیز بتائی ماں کے چہرے کو دیکھنا. خاموش ہو گئے آپ لوگ. ماں کے چہرے کو کیسا؟ غصے سے نہیں دیکھنا، محبت سے دیکھنا. تیریوں پہ بل ڈال کے نہیں دیکھنا، محبت سے دیکھنا. جتنی دیر تمہارا نگاہ ماں کے چہرے پہ رہے گی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، نیکیاں لکھے گا. صرف ماں کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب ہے. اس لیے جو کچھ ہے اس ماں کی طرف سے. آج اگر ہم ہیں، عزاداری کر رہے، عبادت کر رہے، نماز پڑھ رہے، تو اپنی والدین کی طرف سے پڑھ رہے. تو ماں کو اب لڑکی کیا کرے؟ ماں مر گئی، بچے کیا کریں؟ بھول جائیں؟ نہیں، اب تمہاری ذمہ داری زیادہ ہو گئی. تمہاری ذمہ داری ماں باپ مرنے کے بعد اولاد کی زیادہ ہو جاتی. کیا زیادہ ہوتی؟ آپ کو 24/7 تمہارے بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ میں اپنے ماں باپ کو کچھ دوں. پیسہ نہیں مانگ رہے، کچھ دوں.
کچھ نہیں کر سکتے، روز ایک سلوات ہی پڑھو اور ماں کو دے دو. گاڑی چلا رہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں بن رہا، یہاں تک کہا گیا اگر کوئی تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ماں کی لحد پہ جاؤ اور 35 ماں کے بیٹھو، باپ کی لحد پہ جاؤ، سرانے بیٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، معصومین کا واسطہ دے کر، ماں باپ کا واسطہ دے کر. ماں باپ خاکی ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو میں بیان کیا ابھی میں نے، کہ جا ماں کی لحد پہ اور جا کے دعا مانگ. ماں جب تک رہے گی تمہارے گھر میں ایک رحمت کا شیڈ ہے، ایک رحمت ہے جو تمہارے گھر پہ ہے. وہ لوگ کبھی پریشان نہیں ہوتے. اگر پریشانی، دیکھیے پریشانی تو آئے گی، مصیبت تو آئے گی، تکلیف تو آئے گی. اگر یہ ساری چیزیں نہ آئے تو بندہ فرعون بن جائے. یہ آنا آتی بھی ہے، جاتی بھی انہی کی دعا سے. تو ماں جب پریشانی ہو، اگر ماں زندہ ہے تو جا کے اس کو بولو کہ آپ میرے لیے دعا کریں. اس میں نس ہے معصوم کی. ماں کی دعا کیا ہے؟ پھر بول رہا ہوں میں، نس ہے معصوم کی کہ ماں کی دعا کیا ہے. مولا حسین چاہتے تو شہزادہ واپس آ سکتا تھا. کیا کہا تھا مولا نے؟ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی. لیلا تم دعا کرو. مولا نے یہ کہہ کے دنیا کو میسج دیا کربلا میں کہ ماں کا مقام کیا ہے. مولا نے بتایا، اور پھر لیلا کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ شہزادہ واپس آیا. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں تو پھر ماں باپ کا احترام کیوں نہیں ہے؟ تم پریشانیوں میں گھر جاؤ گے، بلاؤ مصیبتوں میں گھر جاؤ گے اگر ماں باپ کا تم نے احترام نہیں کیا. میں جنرل بات کر رہا ہوں، جو شاہ نجف میں بیٹھے صرف ان کے لیے نہیں پڑھا، یہ میری مجلس باہر بھی جاری، جو بھی سن رہا ہوں ان سب کے لیے کہ اتنا ضروری ہے. اب میں آپ کو ایک عجیب واقعہ دیتا کہ ماں باپ اگر ماں راضی نہیں ہے، پلیز غور سے سنیں، 50 منٹ کی مجلس ہے، ماں راضی نہیں ہے تو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا. سن لیا یار آپ نے؟ اگر کسی کو کلمہ نصیب نہ ہو تو اس کی موت کیا ہے؟ آپ سوچو. اللہ خاتمہ ایمان پڑھو، دعائے عدیلہ پڑھتے رہو. اگر ماں راضی نہیں ہو، ماں تکلیف میں ہے یا ماں کو تم نے تکلیف دی تو اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. کیسے؟ سرکار کا زمانہ، مدینہ منورہ کا مشہور ترین واقعہ، اشیاء سنی ساری کتابوں میں، کہ ایک جوان آیا، آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا بابا بہت پریشان ہے، تکلیف میں ہے، آخری وقت ایسا لگ رہا ہو رہا، آپ آ کے ذرا دعا کریں، بیمار ہے، میری طرف دیکھو. بس 50 منٹ کی مجلس سے آئے، سرکار خود چلتے ہوئے آئے. کیا اخلاق دیکھو دوستو، ایک ایک جملہ غور سے سنو، اخلاق دیکھو. ہم جاتے کسی کے پاس، ہمارے لیول کا نہیں ہے، اسٹیٹس کا نہیں ہے تو میں جاؤں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی، میں امریکہ میں ہوں، بزی ہوں. یہ کبھی مت سوچو. کوشش کرو اگر کسی کی تم سے مدد ہو جائے، ہیلپ ہو جائے تو یہ تمہاری بخشش کا سہارا بنتی. تمہارے عمل سے کسی کی بخشش ہو جائے. اب آپ سوچو کیا، سرکار خود آئے، دیکھا کہ وہ شخص کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، مدینے کا رہنے والا، بیمار، سخت ترین بیمار، ایسی بیماری کہ آنکھیں باہر آ گئیں، زبان باہر آ گئی، پانی بھی نہیں پی رہا، پریشان، ہچکیوں میں. ایسے لوگوں کو اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. تو اللہ کے رسول پہنچے، دیکھا اس کی حالت، دیکھ کے کہا اے اللہ کے بندے، اے عبد خدا، کلمہ پڑھ. کون بول رہا ہے یہ؟ اللہ کا رسول بول رہا. کلمہ پڑھ. وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن نہیں پڑھ سکتا، زبان موٹی ہو گئی. پھر سرکار نے کہا کلمہ پڑھ، نہیں پڑھ سکتا. اور اللہ کا رسول کون ہے؟ سنگریزوں کو حکم دیں تو پتھر بولے، جھاڑ کو حکم دے تو جھاڑ بولے یار، دیوار کو حکم بولے دے تو دیوار بولے. اللہ کا رسول وہ ہے. سرکار بول رہے اس کو کہ کلمہ پڑھ، نہیں پڑھ سک رہا. فوراً اللہ کے رسول نے اس کے بیٹے سے کہا اس کی ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. یعنی اس کی لڑکے کی دادی. تو کہا اس کو بولا. وہ پردے کے پیچھے آئی، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پردے کے پیچھے آئی، سلام کیا. سرکار نے کہا اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے. اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں اس کو معاف نہیں کر سکتا. بیٹے کو ماں نے بددعا نہیں، ایک چیز یاد رکھو، ماں بددعا نہیں دیتی، ماں کبھی بددعا نہیں دیتی، لیکن جو تم نے ہرٹ کیا ہے نا ماں کو، وہی کافی ہے، وہی کافی ہے. سرکار نے کہا اس کو معاف کر دے. اس نے کہا نہیں میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، اس نے اتنی اذیتیں دی. دوستو اگر میں وہ اذیتیں بتاؤں تو پورا خمسہ ہے میری مجلسوں کا، یوٹیوب پہ ہے، پورا خمسہ ہے. وہ آج ہماری پریکٹیکل لائف میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم نے سب کیا ہے.
یہ تو کرم ہے مولا کا کہ تمہارے اوپر سایہ ہے زمانے کے امام کا، جو تم بچ گئے پریشانیوں. ہم کو نہیں معلوم ہمارا اینڈ کیسا ہونے والا ہے. کوئی بول سکتا کہ میرا اینڈ ایسا ہوگا ایسا ہوگا؟ کوئی نہیں بول سکتا. اب تو ہیلتھی ہے ماشاءاللہ، ایسی رہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا. تو اس وقت سرکار نے 3 دفعہ کہا کہ اے کنیز خدا تو معاف کر دے. آخر میں یہ جملہ ہے سرکار کا کہ تو آج اس کو معاف کر دے، روز محشر میں شافی بنوں گا تیرا. کرم ہے اللہ کے رسول کو دیکھو، رحمت للعالمین ہے. تو اس نے کہا کہ آپ بول رہے اس لیے اس کو میں معاف کر رہی ہوں. ایک جملہ کہا کہ سرکار میں نے اس کو معاف کر دیا، بس یہ کہنا تھا. اس کی زبان کھلی، کلمہ پڑھنے لگا. تو ماں نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کو یہ کیسے معلوم تھا کہ میں اس سے ناراض ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے جملہ کیا ہے کہ تو اس کی حالت کو دیکھتی نہیں؟ یہ جو حالت ہے یہ اسی لیے ہے کہ والدین راضی نہیں ہیں. پناہ مانگو یار، پناہ مانگو، ابھی بھی موقع ہے. جتنے سن رہے، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو there is nothing wrong, there is nothing wrong. جاؤ بیٹھو آج کی رات مجلس کے بعد جب گھروں کو جاؤ، اگر ماں زندہ ہے تو قریب بیٹھ کے بولو ماں مجھے معاف کر دے. آپ بولیں گے میں نے کیا ہی کیا نہیں، پوری زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ہرٹ کیا ہے. میں کیا بول رہا ہوں؟ کبھی نہ کبھی تو میں نے تکلیف دی ہے، کبھی نہ کبھی تو میری آواز بلند ہو گئی ماں کے سامنے، باپ کے سامنے تیز ہو گئی آواز. کبھی تو کیا ہوگا پوری زندگی میں. چانس ہے آج مجلس کے بعد جاؤ، اگر یہاں نہیں ہے بیک ہوم انڈیا پاکستان میں، تو فون کر کے معافی مانگ لو کہ ماں تو معاف کر دے مجھے، باپ سے معافی مانگ لو. یہ معافی سے عزت جاتی نہیں، معافی غرور کو توڑتی ہے. جو غرور ہے نا ہمارا کہ میں کیوں اور میں بہت احتیاط سے ایک جملہ بول رہا ہوں، غور سے سنو. جب معافی مانگنے جاؤ نا تو اپنے ساتھ اپنے پارٹنر کو بھی لے کے جاؤ. میں نے کچھ بول دیا، اس کے سامنے معافی مانگو، اس کے سامنے معافی مانگو کہ احساس ہو کہ یہ تمہاری ماں ہے. جیسا اس کے لیے تمہارا بھی فرض ہے کہ تم اپنی مدر ان لا کی ویسی ریسپیکٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک سائڈ پہ آپ صرف اپنی ماں کی ریسپیکٹ کروا رہے ہیں اور اس کی ماں کی ریسپیکٹ نہیں یہ کبھی نہیں کرنا. دونوں ماں ہیں تمہارے ظاہری طور. اس لیے کہ مولا کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح بیوی نے اور مولا نے اپنے زندگی کو گزارا اور کیا تعلیم دی. صلوات پڑھ لیں محمد والے. تو ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی ریسپیکٹ اتنا ضروری ہے کہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں ان کی مرضی کے اوپر. میں نے بہت بڑی بات بولی، کوئی اعتراض نہ کرے. عبادتیں، سجدے، ساری نیکیاں قبول ہوں گی ان کی رضا پہ. اس لیے کہ اگر میرے ماں باپ مجھ سے راضی نہیں ہیں اور میں رات بھر، خدا نہ خواستہ رات بھر میں عبادت کروں تو وہ عبادت قبول ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے تم سجدے کر سکتے، تم ماں باپ کو ناراض کر کے ڈونیشنز دے کے تم سمجھے کہ تم نے بڑا کام کیا. ڈونیشن ضرور دو لیکن ڈزنٹ مین کہ تم اپنے والدین کو ناراض کر. بس ایک ہی ریکویسٹ کرتا میرے یوتھ کو جو باہر سن رہے، یہاں تو زیادہ نہیں، باہر سن رہے، کہ کبھی بھی اپنی ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے کبھی ایسا مت کرو کہ تم بیٹھے ہوئے ہو اور تمہاری ماں باپ کھڑے ہوئے. اللہ نے نبی یوسف کو نہیں چھوڑا، یہ تو شکر کرو کہ امام زمانہ تمہارے ساتھ ہے. نبی یوسف سے نبوت لے لی، ان کی نسل سے نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا صرف اس لیے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جناب یعقوب نیچے کھڑے ہوئے تھے. جان بوجھ کے نہیں تھا، وہ ترکے اولا ہوا نبی سے. نبی معصوم مخلوق ہے اللہ کی. تو جب نبیوں کو نہیں چھوڑتا تو ہم کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ آخرت میں لحد میں جو سب سے زیادہ پرابلم کرے گی یہ گناہ بھی پرابلم کرے گا. یہ انتہا سے زیادہ گناہ کرے اگر تم ماں باپ کو بھول جاؤ گے. اب ماں باپ کو مر کے 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اب کیا کریں گے آپ؟ یہ تو مومنہ ابھی انتقال ہوا کہ ہم 20-25 سال سے ہم کچھ کر رہے ہیں. کتنی مرتبہ دن بھر میں تم نے ماں باپ کو بخشا ہے. میں ایک آسان طریقہ دے رہا آپ کو. ہر واجب نماز کے بعد 2 رکعت فجر کی پڑھیں، 8 رکعت ظہر عصر کی پڑھیں، 7 رکعت مغربی. ہر واجب نماز کے بعد سجدے گا لو ہاتھ میں یا رکھو، میری طرف دیکھو سجدے گا. یہ بھی اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ کہ نشان بنو. سجدے گا پہ نہیں بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا زمین پہ بنو. ہم سجدے گا، یہ خاک سے بہتر کوئی خاک ہے؟ خاک شفا سے بہتر تو کوئی خاک نہیں.
تو آپ نشان بنائیے، نشان بنا کے ماں تصور کرو یہ ماں کا پینتی ہے، تصور کرو یہ باپ کا سرانہ ہے، ہاتھ رکھو، ایک فاتحہ پڑھو. کتنی دیر جاتی؟ قبولیت نماز ہے. نہیں سمجھ رہے یار. کیوں؟ کہ تم نے اپنی نماز میں اپنے ماں باپ کو بخشا ہے، جس کی طرف سے تم نماز پڑھ رہے، تو یہ تمہاری قبولیت نماز ہو جائے گی. اگر ماں باپ اس وقت دعا کرے، تم بولو فاتحہ پڑھ کے لحد پہ جا کے پڑھتے ہو نا، تو اب لحد تو انڈیا پاکستان میں، اب وہ سالوں کے بعد جاؤ گے، جب جاؤ گے تو پڑھو گے. اب تم روز اگر یہ چاہتے کہ ماں باپ کی لحد پہ تم جاؤ، اسی لیے لحد پہ جانے کا حکم ہے کہ جب تم پلیز پلیز غور سے سنو، جب تم وہاں بیٹھ کے فاتحہ پڑھتے ہو لحد پہ، تو ماں کو اور باپ کو اطلاع ہوتی ہے، فرشتے اطلاع دیتے، فرشتے پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ تیرے لحد پہ کون آیا ہے. تو ماں وادی السلام سے دیکھتی ہے میرا بیٹا میری بیٹی میری لحد پہ آئی ہے. تو ایک عرصے کے بعد ماں باپ نے تمہارے چہرے کو دیکھا. بعض روایتیں تو یہاں تک ایک بات روک کے بولتا کہ جب بیٹا یا بیٹی ماں کی لحد پہ بیٹھ کے 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کے اٹھتا ہے تو اس وقت نیچے سے پکارتی ہے ماں بیٹا اور بیٹھ جا. کیا بولا یار؟ بیٹا تھوڑی دیر اور دیکھ لوں تم کو، اس لیے کہ وہ برزخ کا پردہ ہے. وہاں پہ تم جاؤ گے تو اطلاع ہوگی، جاؤ گے تو تمہاری ماں تم کو دیکھے گی. ماں کہتی بیٹا تھوڑی دیر اور بیٹھ جا، میں تم کو دیکھ لوں. ماں ہے نا وہ. تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس جگہ پہ نشان بناؤ ہر نماز کے بعد. کتنی دیر ہوتی ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ. اور یہ عمل میں کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو ایسا بناؤ اور تصور کرو یہ ماں ہے یہ باپ ہے. فاتحہ پڑھو، ایک عالم تو پڑھنا ہے یار. کتنی دیر ہوتی؟ لیکن جب پڑھو گے جب تمہاری ماں دیکھے گی تم کو، اور ماں دیکھ لو تو ماں کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے. ایک اور پڑھ لیں بابا سے. ماں کی نگاہ آلویز رحمت کی نگاہ ہے. ماں غصے میں بھی دیکھے تو رحمت ہے، یہ یاد رکھو. ماں اگر غصے میں بھی تم کو دیکھے تو یہ رحمت. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تم خوش نصیب ہو جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور جن کے ماں باپ تمہارے گھر میں. اگر ماں باپ تمہارے گھر کے اندر ہے تو میں منبر سے بول رہا، شاہ نجف میں بول رہا، پوچھو کسی عالم سے کہ ایک رحمت کا شیڈ ہے، تمہاری بلائیں مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں اگر ماں باپ تمہارے گھر کے اندر ہے. ماں باپ اگر ہے، ماں کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے دل کو سکون پہنچا وہی دعا ہے. ماں کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تم جو ہے بیٹھ کے ماں کے دل کو، آفس جا رہے نا ماں بیٹی، بوڑھی ماں ہے، آپ بولیں گے یار کیا بتاؤں. آفس جانے سے پہلے بیٹھو اس کے پاس 5 منٹ بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھو. بزنس پہ جا رہے، کوئی کام کے لیے جا رہے، بیٹھو ماں کے پاس. اب بیٹھ کے ماں کے چہرے کو دیکھتے رہو بس، اور بولے ماں تو دعا کر. ماں اگر ہاتھ اٹھا دینا تو زندگی بدل جائے گی. کبھی انسان پریشانیوں میں نہیں آتا. میں بار بار بول رہا ہوں پریشانی آتی ہے لیکن جاتی بھی ماں کی دعا سے. آنا لازم ہے پریشانی. آغا خمینی صاحب کہتے ہیں کہ اگر 40 دن کے اندر تم کو کوئی پریشانی نہ ہو تو تم پلٹ کے دیکھو کہ کوئی اللہ ناراض تو نہیں ہے تم سے. اس لیے کہ پریشانی آنا ہی آنا ہے. ایک ٹھوکر بھی لگے گی تو فائدہ ہوگا. تو ماں ماں ماں. آج اس بچی نے مجھے ابھی باہر مل کے کہا کہ 4 دن 5 دن 8 دن ہو گئے ماں مر گئی میری. یہ جملہ کافی ہے، ماں مر گئی. اگر ماں مر گئی تو پھر دنیا میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ ایک رحمت کا سایہ ہے جو اٹھ گیا تمہارے پاس، اٹھ گیا. جب تک نبی موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے نا، بے انتہا مشہور واقعہ، کیا کہا تھا اللہ نے؟ کیا کہا تھا کہ موسیٰ آپ سنبھل کے بات کرنا. جب تم آتے تھے طور پہ بات کرنے، تیری ماں سجدے میں جا کے دعا کرتی تھی. اللہ نے بتایا کہ کس کی دعا میری بارگاہ میں قریب ہوتی ہے، کس کی دعا میرے بارگاہ میں جلدی پہنچتی ہے. جب خدا نہ خواستہ بول رہا، خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو ماں باپ کی لحد پہ جاؤ، یا نشان بنا کے دعا کرو کہ اللہ میری ماں کا واسطہ تو میری یہ پریشانی دور کر دے. دیکھو آپ سوچو کہ کیسے کیسے پریشانیاں دور کرنے کے طریقے اللہ نے بتائے.
ہر چیز ماں باپ سے. ماں باپ راضی تو اللہ راضی, ماں باپ راضی تو معصومین راضی, ماں باپ راضی تو تمہارے اعمال قبول. اور لاکھ بار خدا نہ خواستہ اگر ماں ناراض ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہے دوستو, ڈیزاسٹر ہے لائف میں. دیکھو ایک چیز غور سے سننا, یاد رکھو, اللہ عذاب فوراً نازل نہیں کرتا. نہیں سمجھے آپ گناہ کرے اللہ عذاب فوراً نازل نہیں کرتا. تم نے نماز چھوڑی مثال کی طور, اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا. وہ رکتا دیکھتا, یہ اس کا کرم ہے, کرم ہے, کرم ہے کہ عذاب نازل نہیں ہوتا. آپ بولیں گے یہ میں ماں کو ستا رہا, ماں کو جواب دے رہا, اس کے بعد کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی مجھے. تکلیف نہیں ہوئی تھی کیا مہلت ہے, وہ اللہ تم کو مہلت دے رہا. رحمت فوراً نازل کرتا, رحمت نازل کرنے میں دیری نہیں کرتا, عذاب نازل کرتے میں دیری کرتا. یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا کرم ہے. میں ورجینیا کا ایک واقعہ سنا تھا, 1 منٹ کا ہے, کہ ماں کو تکلیف کہاں ہوتی. نون فیملی, بہت جوانی میں بیوہ ہو گئی, بیٹا اب جوان ہو گیا, ورجینیا میں رہتا, بس اس سے زیادہ نہیں بولتا. وہ شادی ہونے والی تھی بچے کی. ماں نے میرے سامنے بولا بیٹا اب تو تم بڑی آواز سے بھی بولتے ہو, جواب بھی دیتے ہو, میں تمہاری ماں ہوں, برداشت کر لیتی, لیکن ایک دفعہ بیوی آنے کے بعد بیہیو یور سیلف, بیہیو یور سیلف. اس لیے کہ اس کے غیر لڑکی کے سامنے اگر تم جیسا ٹریٹ کرو گے ماں باپ کو ویسے وہ ٹریٹ کرے گے. کیا سن رہے ہیں؟ آج جو پرابلمس ہے وہ اسی لیے ہے. اسی لڑکے کا واقعہ مشہور میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ پہلے کیا کرتا تھا, جب شاور لینے جاتا تھا, شاور کمپلیٹ ہونے کے بعد پکار کے کہتا تھا ماں گیو می ٹاول. وہ ماں ہے بیچاری, بوڑھی ماں ہے, کیا کرے گی, ٹاول دے دیتی تھی. اس کو عادت ہی نہیں تھی اندر لے جانے کی. شادی کے بعد فرسٹ ڈے, پہلا دن, ماں کہتی ہے کہ اب وہ اندر سے پکارا اپنی وائف کا نام لے کے, پلیز کین یو گیو می ٹاول. کیا چیز ایڈ ہوئی؟ ارے یار کتنی آسانی سے سنا آپ نے. اگر پلیز نہیں بولتا تو دیتی ٹاول. یہاں کی لڑکی ہے بھائی, کہیں کی بھی لڑکی ہو, پلیز بولنا غلط نہیں ہے. تم ماں کو کیوں نہیں بولتے تھے؟ ماں کا دل پھٹ گیا, رونے لگی, روتے ہوئے کہا میں تیری ماں ہوں, پوری زندگی تیری خدمت کی, تو نے آج تک مجھے پلیز نہیں بولا. پلیز میں آپ سے بول رہا ہوں, بچوں سے بول رہا, لڑکیوں سے, لڑکوں سے, کہ والدین کا احترام, اگر میں بڑا جملہ بول رہا غور سے سنو, اگر کوئی ماں باپ کا احترام نہیں کرتا تو پھر وہ علی کا شیعہ بن ہی نہیں سکتا. اگر کوئی ماں باپ کا احترام نہیں کرتا مولا کا شیعہ کیسا ہے, عزادار حسین کیسا ہے؟ تم اپنے آپ کو شیعہ بولتے ہو نا, بولنا فخر کے ساتھ بولنا کہ میں علی کا شیعہ ہوں. کیوں؟ یہی تمہاری بخشش کا سہارا بھی بنے گا. دعا بھی یہ کرو کہ روز محشر بھی اللہ بولے علی کے شیعہ آ جا. کیا بات بولا یار, میں دعا کرو کہ اللہ بھی ہم کو علی کا شیعہ یا عزادار حسین کہہ کر پکارے کہ آ جا. یہ بخش ایک جملہ بخشش کا سہارا بنتا, کہ ورنہ دوستو آپ تصور نہیں کرنا کہ کیا حالات ہوں گے. میں آج کوئی ایسی بات آخری مجلس میں کر کے جانا بھی نہیں چاہتا. صحیح ہے, سن رہے آپ, یہ حقیقت ہے بھائی. بیڈ میموریز نہیں رہنا. یہ مت بولو کہ ڈرا کے چلے گئے, ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. میں تو بڑا وہ تھا کہ آج اتنے مجلسیں, جلوس, ورلڈ کپ, سب چیزیں تھیں نا, وہ بھی فائنل تھا. اس کے بعد بھی ماشاءاللہ اتنے مومنین تھکے ہوئے. اتوار کو آج سلامت رہے شاہ نجف کے مومنین اور مومنات. بھائی میں آپ کو دعا دے رہا کہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے, آئندہ سال تک سب کو صحت اور عزت کے ساتھ رکھے. صلوات پڑھے محمد. ایم سی ہمیشہ بازو بڑھتا, اتنی دور نہیں. سمجھ رہا؟ تو بہرحال اب تو ختم ہو رہی مجلس. تو والدین کا احترام سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس اسلام میں.
جس نے والدین کا احترام نہیں کیا اس نے کسی، ارے جو ماں باپ کا نہیں کرے گا وہ اللہ کے رسول کا کرے گا، مولا کا کرے گا، کیسے کرے گا؟ نہ ماں باپ کا احترام پہلے کرو پھر معصوم کا احترام کرنا، اور معصوم کا اگر احترام نہیں کرے تو پھر تو ہم ختم ہو گئے. اور والدین کے لیے کتنی روایتیں ہیں، کتنے واقعات ہیں کہ معصوم کی زندگی میں معصوم نے کیا کیا تعلیم دیا کہ اپنے ماں کا احترام، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر یہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی کافر ماں ہے تمہاری، کافرہ ہے وہ، اس کے باوجود تم اس سے بڑی آواز میں بات نہیں کر سکتے. ریسپیکٹ کرنا لازم ہے احترام کرنا ماں باپ کا. ٹھیک ہے ان کے اعمال ان کے ساتھ، اگر وہ واجبات کو روک رہے تو نہیں سننا، ادروائز تم احترام ویسی کرنا، یہ اتنا ضروری. کافرہ ہے ماں، ڈزنٹ میٹر، تم کو احترام. دیکھیے شادی سے پہلے سب بہت اچھے رہتے، پھر بعد میں تھوڑے پرابلمس آتے، ان پرابلمس کو آپ سالو کرنا، ان پرابلمس کو آپ کنٹرول کرنا، کہ شادی کے بعد بھی کوئی ایسا پرابلم نہ آئے کہ جس کی وجہ سے تمہارا اعمال ختم ہو جائے. اور اللہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ اگر تم نے اپنے والدین کو ہرٹ کیا اور پھر تم اس کی بارگاہ میں جا کے بول رہے کہ اللہ پلیز فارگیو می. نیور. ایسے واقعات اس وقت میرے ذہن میں آ رہے، لیکن میں روک رہا کہ کس طرح بچوں نے والدین کے ساتھ احترام نہیں کرنے کی وجہ سے کس حالت میں چلے گئے. بس ایک چھوٹا دبئی کا واقعہ سنا دیتا. آئی تھنک 30 ایئرس ہو گئے ہوں گے، ارلی 70s کا ہے. بتایا گیا تھا ایک مسلمان اپنا مسجد الکبیر ہے وہاں پہ، بہت بڑی مسجد ہے. یہ مسجد بنی کب؟ پہلے ایک مسجد علی ابن ابی طالب بنی، اس کے بعد یہ مسجد الکبیر بنی. بڑی شاندار مسجد ڈیرا میں. وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا. عبرت کا واقعہ ہے. بھیک مانگ رہا، جیسے لوگ بیٹھتے ہیں نماز کے بعد فقیر بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا تھا. جب بھیک مانگ رہا تھا تو جو دینا تھا دیا. تو لوگ جو میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا مولانا آپ اس کو جانتے اس شخص کو؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، میں تو وزٹ پہ آیا ہوں مسجد سے پڑھنے. اس نے کہا اس شخص کی سٹوری سنیے آپ. کہاں کا تھا میں نہیں بولتا، اپنا اردو سپیکنگ تھا اور اپنا تھا. بولے یہ شخص دبئی کا 60s سے بہت ہی دولت مند بزنس مین تھا. اس کا اس زمانے میں 70s کا یہ واقعہ کہ کہا کہ یہ ولا تھا اس کا. ولا اس زمانے میں ولا بہت بڑی بات ہوتی تھی، اور بہت پیسے والا بہت اچھا بزنس مین تھا. لیکن آج میں نے کہا یہ ہے شرکت سے، وہ غور سے سنا، عبرت ہے اس میں. کہا یہ ہے شرکت سے ہوا، تو کہا کہ مولانا یہ بہت اچھا کاروباری آدمی تھا، بہت اچھے صاحب اخلاق تھا. اس کی شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد جو بھی خاتون آئی، میں خاتون کو برا نہیں بولتا، آئی، اس نے کہا کہ میں تیری ماں، اب جو بھی حالات بدلے میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اس نے کہا کیا کیا؟ گھر سے تو نہیں نکال سکتے. جو گھر تھا اس گھر کے جو آؤٹ ہاؤسز تھے بڑے ولاز میں باہر، سیونٹس کواٹر جس کو آپ بولیں گے، وہ تھا، اس میں بھیج دیا اور خود بڑے محل میں رہ رہا. دوستو یہ اب اس میں عجیب بات نہیں ہے، یہ کامن ہے. کسی کے پریشر پہ آ کے اس نے کہا کہ نہیں آپ وہ نہیں راضی ہے تو آپ بھی باہر چلے جاؤ. تو وہ آؤٹ ہاؤسز میں رہنے لگی بوڑھی ماں. اس کے حالات صحیح تھے. رحمت خدا دیکھو، ٹھیک ہے وہ پریمیسس میں ہے ماں تو رحمت برسا دی، ابھی عذاب نازل نہیں کیا. اس پریمیسس میں تھی جب تک زندہ تھی ماں، اس کے حالات صحیح تھے. جیسے ہی ماں کا انتقال ہوا، باہر سے میت اٹھی، انتقال ہوا، اس کا بزنس کا گراف یہاں تھا یہاں ہو گیا، آہستہ 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 پورا بزنس زیرو ہو گیا. ڈیپٹس میں آ گیا. جو پراپرٹیز تھی وہ بک گئی. جس بیوی کے خاطر کیا تھا اس نے بھی چھوڑ دیا، چھوڑ کے چلی گئی. اب یہ سٹیج آ گیا کہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہا. ہر آدمی، کوئی آدمی تعجب نہیں کر رہا. جو لوگ دیکھ رہے تعجب نہیں کر رہے، رحم نہیں کھا رہے، کہہ رہے اس کے ساتھ ہونا تھا ایسا. اس نے ماں کے ساتھ ایسے کیا تھا. یہ تو چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ماں کے ساتھ جو لوگ اچھا کرتے، جو ماں کا خیال رکھتے، آپ یقین کرو ان کا سٹیٹس، ان کا مقام بڑھنا لازم ہے. تم کچھ نہیں کر رہے ماں کو،
ماں کو خوش رکھ رہے یہی کافی ہے. ماں کے دل کو خوشی ہے یہی کافی ہے. اب اس بچی سے میں بول رہا ہوں کہ ماں کے لیے کیا کرو گی. اب یہ آج کے ایک مجلس کرا دی, تھینک یو ویری مچ. نو, 40 دن تک, فرسٹ 40 ڈیز تم کو روز کچھ نہ کچھ ماں کو تحفہ بھیجنا ہے. 40 ڈیز تک. میں یہ نہیں بولا کہ 40 ڈیز کے بعد سٹاپ کر دو. نو, پوری زندگی بھیجو. جتنا بہترین اعمال میں مجلس حسین ہے, صدقہ ہے, کہ روز کچھ نہ کچھ دو. اب آپ بولیں گے میں روز یہاں کس کو دوں گی. کچھ مت کرو. میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں. $20, $30, $50 تم انڈیا پاکستان سے ہو, تم وہاں بھیج دو کسی غریب کو, جو بھی تمہارے غریب ہے. $50 کیا ہے ویلیو $50 کی. بچے کینڈی کھا لیتے, آپ بولیں گے یہاں نہیں کھاتے. $50 یا $20 $1 کے حساب سے پاکستان بھیج دو. کسی غریب یتیم بیوہ کو بھیجنا, اس کا ثواب ہوتے. بھیج دو اور روز نیت کرو یہاں بیٹھ کے. ایڈوانس میں بھیج دو اور تم یہاں نیت کرو کہ میں 40 دن کے لیے یہ صدقہ دے رہی میری ماں کا. صدقہ تمہاری ماں کی لہت کو روشن کرتی, صدقہ تمہاری ماں کی لہت کو بڑا کرتی, کشادہ کرتی. صدقہ تمہارے ماں کے حساب میں کمی ہوتی, صدقہ تمہارے ماں کے درجات بلند ہوتے. سمجھ میں آ رہی بات. ماں کی لہت میں اگر روشنی ہوئی, وہ اندھیرا ختم ہوا, تو وہ دعا جو ماں کو وہاں سکون دے رہی نا, وہ تمہاری زندگیوں سے اندھیرا ختم ہو کے روشنی آ جائے گی. تم اپنے ماں باپ کے لیے کرو گے تو اللہ تمہارے لیے بھی کرے گا. تو صدقہ دیں. بہترین اعمال میں اس بچی سے بول رہا ہوں, صدقہ روز دو بلا ناغ, اور اس کو کنٹینیو کرو جب تک تم زندہ ہو. صدقہ دیتے رہو, $20 بھیجتے رہو. مثال دے رہا. تو اس سے کیا ہوگا, تمہارا رزق بھی کھلے گا, تمہاری زندگی کے رکاوٹیں دور ہوں گی. اس لیے کہ روز جب ماں کو تحفہ پہنچے گا اور ماں کو پوچھے گی ماں یہ آ رہا کہاں سے, اور فرشتے بولیں گے کہ تیری بیٹی یا بیٹے نے بھیجا, تو ماں ہر صدقے پہ جب نعمت آئے گی تمہارے لیے دعا کرے گی, دعا دے گی. یا کسی غریب کے پاس اناج بھیج دو. انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ایک روٹی بھی کافی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ہی روٹی دیں گے, کہ مولانا نے ایک روٹی کہی تو ایک ہی دیں گے. نہیں, ایسا مت کرو. ایک روٹی بھی, یا ایک روٹی تو بہت بول رہا. یہاں تک کہا گیا سرکار کی حدیث ہے, ایک پیس آف بریڈ, ایک لقمہ, ایک روٹی کا ٹکڑا اگر تم جانور کے سامنے بھی ڈالو گے تو اللہ اس کا اجر دے گا. یہ والدین کے لیے کرنا ہے, اگر ماں باپ کے لیے نہیں کر رہے. اس کے بعد اس بچی سے بول رہا ہوں, آپ سب کے لیے یہ پیغام, سورہ ملک ضرور پڑھو. سورہ ملک کیوں پڑھو؟ سورہ ملک سپرے کا کام کرتا, ایسا پھیلا, ایسا رحمت پھیلتی ہے, سپرے کا کام کرتا. سورہ ملک اتنا ریکمنڈیڈ سورہ ہے, اتنا ریکمنڈیڈ سورہ ہے کہ جس قبرستان میں سورہ ملک پڑھا جائے گا اللہ اس قبرستان کے عذاب کو اٹھا دیتا. گھر میں بیٹھ کے یہاں پہ پڑھیں آپ نیو یارک میں. اب یہ مت سمجھو کہ انڈیا پاکستان میں تو اتنی دور کیسا پہنچے گا. اللہ کی رحمت کے لیے کوئی راستے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رحمت 24/7 آتے رہتی. اب ایک چھوٹا سا واقعہ سورہ ملک کا سن لو, اسی پہ مجلس ختم کرتا, اس لیے کہ مجھے ابھی ٹریول بھی کرنا ہے. آئی تھنک میرا ٹائم بھی ہو گیا. جعفر بھائی کچھ نہیں بول رہے, اس لیے پڑھ رہا ہوں میں. ہے ابھی ٹائم؟ اچھا ٹھیک ہے. تو سورہ ملک کے لیے یہ ہے کہ اللہ سرکار کے زمانے میں ایک شخص آیا مسجد نبوی میں, اور جب آیا وہیں کا مدینے کا رہنے والا, ریت میں سر سے پیر تک گرد میں ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں جو لوگ ٹریول کرتے تھے وہ اونٹ پہ ٹریول کرتے تھے, اور جب اونٹ پہ کرتے تھے تو کوئی شیڈ ویڈ تو نہیں ہوتا تھا. جو ریت ریگستان سے اٹھتی تھی پورا لباس پہ ریت آ جاتی تھی. تو ایسا دکھ رہا کہ یہ بہت تھکا ہوا ہے اور کسی سفر سے آ رہا. تو لوگ عام طور پہ جب سفر پہ جاتے تھے, ٹریول کرتے تھے, گھر آ کے 2-3 دن ریسٹ لے کے پھر باہر نکلتے. لیکن یہ بندہ اترا مسجد کے دروازے پہ, مسجد نبوی ڈاؤن ٹاؤن میں تھی, اترا اور اتر کے سیدھا اندر چلے گیا. تو لوگوں نے کہا یار خیر تو ہے, تم سفر پہ تھے کیوں آئے؟ تو کہا نہیں, میں نے ایک عجیب میرے ساتھ واقعہ ہوا, تو میں واقعہ کا اللہ کے رسول سے پوچھنا چاہ رہا, یہ ہوا کیا میرے ساتھ. جب یہ سنا تو ہر دور میں لوگ رہتے بڑے جستجو کہ بولے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ. یہ اتر کے سیدھا اندر آیا, سرکار محراب میں تھے, نماز ختم ہوئی تھی, سرکار کو سلام کرتا ہے, کر کے
اللہ کے رسول نے پوچھا خیریت ہے؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ خیریت سے. کہا سفر پہ تھا؟ تو کہا ہاں سفر. کہا گھر کیوں نہیں گیا؟ تو کہا میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہو گیا. ابھی مدینے میں انٹر ہو رہا تھا, ایک عجیب واقعہ. سرکار نے پوچھا کیا واقعہ ہو؟ تو کہا میں جس قافلے میں تھا اس قافلے کے ساتھ میں ٹریول کر رہا تھا, بیچ ریگستان میں مدینہ انٹر ہونے سے پہلے ہمارا قافلہ رکا. قافلے رکتے تھے راستے میں ریسٹ کے لیے. کہا سب نے اپنے اونٹ ڈفرینٹ جگہوں پہ باندھا, میں نے بھی ایک جھاڑ کے نیچے باندھ دیا. باندھ کے میں دور بیٹھ گیا, قافلے والے دور بیٹھے ہوئے, جب چلیں گے تو سب ساتھ چلیں گے. کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ میرے کانوں میں آواز آنے لگی کہ اے اللہ کے بندے ہم تیرے شکر گزار ہیں, وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو. اب ایک ریگستان میں, ایک ویرانے میں اگر کوئی آواز آئے تو آپ کا کیا حل ہوگا؟ سب کا حال برا ہوگا نا. یہ آ رہی کہاں سے آواز؟ اور ایسا نہیں, ویری کلیئر کہ اے اللہ کے بندے ہم تیرے شکر گزار, اے اللہ کے بندے ہم تیرے. ایسا دکھ رہا کوئی لوگ ہیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ عجیب واقعہ. تو جب یہ ہوا تو اس نے فوراً اونٹ کو کھولا اور تیزی سے مدینے میں آ گیا, قریب تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیا دیکھا, یہ کیا میرے کان میں آواز آئی؟ تو آپ نے کہا کہ کیا تو سورہ ملک پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا جہاں تو بیٹھا ہوا تھا وہاں نیچے خبریں تھیں, ان پہ عذاب ہو رہا تھا. جب تو نے سورہ ملک شروع کیا وہاں بیٹھ کے پڑھنے کا تو ان پہ رحمت آئی, تو وہ لوگوں نے تیرا شکریہ ادا کیا. اب آپ سوچو اگر تم ماں کے لیے پڑھو گے تو کتنا بڑا ثواب ہے ماں باپ کے. میں ایک بات یہ بولتا کہ اگر پڑھنا نہیں آتا کوئی مشکل نہیں, سب کے پاس اسمارٹ فونس ہیں, لگا دو اپنی ماں کی لحد پہ, باپ کی لحد پہ, کوئی بھی ایسا رکھ دو اور تم بیٹھ جاؤ اور سنتے رہو. کتنی دیر کا ہے؟ 10-12 منٹ. اس سے کیا ہوگا؟ اچھا اب یہ پڑھنے کے بعد سورہ ملک تو لگا دیا, لگانے کے بعد جب کمپلیٹ ہو جائے تو نیت یہ کرو کہ پورے قبرستان کا, پوری دنیا میں, پلیز میرے جملے ایک غور سے سننا, پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا کا چھانے والا ہے, اور یہ قبرستان کا پورا, یہ گریو یارڈ کا, آخر میں بولو پوری دنیا میں اگر کسی کی پہلی رات ہے تو اس کو بھی ثواب پہنچے. تم چاہتے ہو کہ فرسٹ نائٹ تمہارے لیے رحمت کی رات ہو, ہر فاتحہ میں پہلی رات والوں کا نام لو کہ اللہ جس کی بھی آج پہلی رات ہے, فرسٹ نائٹ ان دا گریو, جس کی بھی ہے, اللہ تو اس پہ رحمت کو نازل فرما. آپ یقین کرو جب تم اتنی دفعہ پہلی رات کے مردوں کے لیے پڑھو گے تو جب تمہاری پہلی رات آئے گی تو تمہارے لیے رحمت کی رات آئے گی. سب سے زیادہ تکلیف جو ہے مرنے والے کو پہلی رات کی, فرسٹ نائٹ ان دا گریو, سب سے زیادہ تکلیف. اس لیے کہ بھرے ہوئے گھر کو چھوڑ کے جاتا ہے, فیملی کو چھوڑ کے جاتا ہے. میں بھی ہم آ رہے تھے تو ذہن میں صرف خیال آ رہا تھا کہ یہاں ہو یا کہیں ہو, یہاں تو باکس میں رکھتے ہیں اور ڈینجرس ہے نہیں, ایک بڑا کافن بھی ہے پتھر کا, پھر باکس بھی ہے, اس کے بعد آپ اس کے اندر ہیں. کبھی سوچا گرمی کے بارے میں؟ کبھی سوچا کہ ٹیمپریچر کا کیا حال ہوگا؟ ایک ووڈن باکس میں آپ لیٹے ہوئے ہیں اور اوپر ایک سیمنٹڈ جو ہے, سیمنٹڈ رہتا نا وہ, اور وہ ایک کافن ٹائپ رہتا, وہ اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی, نہیں کوئی چانس ہی نہیں ہے. کیا بول رہا میں, اس لیے کہ میں نے یہاں پہ 2-3 اٹینڈ کیے. تو کافن سیمنٹ کا وہ, اس کے بعد پھر آپ کے اوپر مٹی. آپ سوچو کیا حال ہوگا. کبھی سوچا؟ میں سب کو بول رہا ہوں آج اپنے گھر پہ جانا, ماشاءاللہ یہاں سب کے بڑے گھر ہیں, ماسٹر بیڈ روم سے بہترین جا کے لیٹو گے, سینٹرل اے سی ہے, کھول دو گے, بہترین ٹیمپریچر ہو جائے گا. لیٹ جانا, اپنے پلو پہ لیٹنا, میری طرف دیکھو یار, ختم کر رہا ہوں میں, لیٹ جانا اور لائٹ کو پٹ آف کر دینا. سوچنا کتنے نرم بستر پہ ہوں, سوچنا میرا پلو ہے, آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے, ایک لمحے میں آپ پوری لائٹ کھول سکتے ہیں. لیکن یہ فیسلٹی ملے گی وہاں پہ؟ کہاں لیٹو گے؟ اس جگہ پہ کہ جہاں بیٹا نہیں رہتا. کتنی دیر تمہاری اولاد تمہارے ساتھ رہے گی؟ ایک دفعہ گریو بند ہوئی, کوئی نہیں ٹھہرتا, سب نکل کے چلے جاتے. نہ بیٹا پوچھتا نہ بیٹی پوچھتی ارے میں اپنی ماں کو اپنے باپ کو کہاں چھوڑ کے آ رہی. گھر آتے بہترین کھانا کھایا جو آیا تبرک میں, حاضری میں کھایا, اب بستر پہ لیٹ گئے. یا ناٹ ریئلائزنگ کہ کیا چیز پہ جانا ہے.
ایک ایسی ہڈن لائف ہے, ایک ایسی ہڈن لائف ہے کہ جہاں سب کو جانا, ایک ملینر, بلینر, ٹریلینر بھی ہو, ایک فقیر بھی ہو. اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ میں یہی بول رہا آپ سے, ان سوروں کا نام لیا, یاسین اور سورہ ملک, کثرت سے پڑھو اور صدقہ ضرور دیا کرو, ماں باپ کا احترام کرتے رہو, عزاداری زیادہ کرو. میں یہ نہیں بول رہا کہ آفس چھوڑ کے آ کے عزاداری کرو, میں یہ نہیں بول رہا آپ کو. میں بول رہا دن بھر میں ایک دفعہ عزاداری کرو, ایام اعزاء میں ایک مجلس کرو, یہ ساری چیزیں کرو اور دعا کرو کہ مولا یہی ہمارا سہارا بن جائے وہاں پہ. نہیں تو کچھ نہیں ہوگا, یہ زندگی ایسے ببل کی طرح ختم ہو جائے گی. مولا کا جملہ گلے میں تعویذ بنا لو. مولا علی علیہ السلام کا جملہ, کسی اور کا جملہ نہیں. علی نے کہا, دنیا کو ایڈریس کر رہے تھے, اس دنیا کو جس دنیا میں ہم آئے. علی نے ایڈریس کرتے کرتے بتاتے میں کیا کروں, میری مجبوری میں نہیں بول سکتا, کہ ایڈریس کرتے کرتے یہ تیرے پاس یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. آخر میں کہا کہ اے دنیا, تیرا ذائقہ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ذائقہ رہ جاتے ہیں, زندگی ختم ہو جاتی. ذائقہ جوان نہیں سمجھے, ذائقہ کس کو بولتے ہیں؟ ٹیسٹ, 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 ٹیسٹ. آپ کوئی بھی چیز زبان پہ رکھو, اس کا ٹیسٹ کتنی دیر رہتا, ذائقہ کتنی دیر رہتا؟ فیو سیکنڈز. مولا بول رہے تمہاری زندگی فیو سیکنڈز کی ہے. یہ امام علی بول رہے ہیں, اور کوئی نہیں بول رہا, کہ زندگی ختم ہو جائے گی. جب اینڈ آ جائے گا نا, تو اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ کے بولے گا یہ میں نے کیا کیا. وہی بیٹا جس کے لیے تم نے سب کچھ کیا, وہی بیوی جس کے لیے تم نے سب کچھ کیا, وہ بولے گی میرے شوہر کی میت کو, باڈی کو لے کے جاؤ یہاں سے. بیٹا خود لے کے جا کے دفن کر دے گا. اپنی تیاری خود کرو, بس کنکلوڈ کرو, اپنی تیاری خود کرو, اپنا پریپریشن اس زندگی کے لیے خود کرو. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ اللہ حساب میں کمی کر دے, ورنہ 100 سال کی روایتیں ہیں کہ 100 سال تک حساب دیتے رہے اور حساب ختم نہیں ہوا. بس دوستو, مولا سارے مرحومین کی مغفرت کرے. ارے اتنی سخت مجلس نہیں ہوئی کہ کوئی آواز ہی نہیں نکل رہا. مرحومین جو بھی میں نے 2-4 مجلسوں میں بتائے, کوشش کرو عمل کرنے کی انشاءاللہ. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت کرے, ان کو اعلی علین میں, جوار معصومین میں جگہ دے. بس سب کے باپ باپ کی بخشش ہو جائے, اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کی رات دنیا بھر میں رحمت کی رات بن جائے. مرحومین کی مغفرت کے لیے سب آگے پیچھے جتنے بآواز بلند ایک صلوات پڑھو. مولا خوش رکھے, مولا سلامت رکھے. میں شاہ نجف کی مینجمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں, اور آپ سب کا شکر گزار ہوں. کتنی ڈرائی ٹاپک پہ اتنا بڑا مجمع آیا. میں جانتا ہوں نا, دنیا بھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ٹاپکس کو سننے, لیکن یہاں کا مجمع ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو. میں دعا دے رہا ہوں آپ کو, مولا خوش رکھے یار آپ لوگوں کو. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ مومنین یہاں کے گریا کرنے والے ہیں. ہر مومن گریا کرتا ہے پوری دنیا کا, پھر وہ مومن ہی کیا جو حسین پہ نہ روئی. بس دوستو, ابھی ہمارے علی عباس بھائی کے مرثیے بہت یاد آئیں گے جانے کے بعد. کیا پیارا مرثیہ پڑا, کہ کیا حال ہو گیا تھا بی بی سکینہ کا. حسین کی یتیم بچی ہے. دوستو, مولا حسین کا وہ جملہ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. آہستہ مت رہو. اس بچی کا ماتم, اس بچی کا ذکر کر رہا ہوں, اس بچی کے مصائب پڑھو کہ جس کو ظالموں نے رونے نہیں دیا. آج تم کو کوئی تماچے نہیں مار رہا, تم کو کوئی تازیانے بلند نہیں کر رہا, نہ یہ کہہ رہا کہ اب رونا نہیں. آہستہ کبھی نہیں رونا, شرما کے کبھی نہیں رونا. چھٹے امام کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھو. پتہ نہیں میری اس مجلس میں کون کون معصوم ہے, اگر ہے تو میں ان سے پرسہ دیتا ہوں. بی بی سکینہ, چھٹے امام نے کیا کہا تھا مجلس میں ابو بصیر سے, کہ ابو بصیر تو میرے جد پہ روتا نہیں ہے. اس نے کہا مولا میرا رومال نم ہو گیا. تو کہا ابو بصیر ایسے نہیں روتے, ایسا گریا کرو جیسے ایک ضعیف ماں جوان بیٹے کے لیے روتی. ایسا رو جیسے میری دادی فاطمہ روتی ہے,
جب میری مظلوم شہزادی ہائے حسین کہتی ہے تو زمین اور آسمان رونے لگتے. یہ یاد رکھو. حسین پہ اگر کوئی نہ روئے تو فائدہ کیا ہے؟ اور بی بی سکینہ اس مظلومہ کا نام ہے. اس مظلومہ کا نام ہے. یہ جملے سنو تڑپ کے روگے. جس کا پیراہن تار تار ہو گیا تھا، جس کے رخسار نیلے ہو گئے تھے. کتنی آسانی سے جملے بول رہا. جس کے کان زخمی ہو گئے تھے. ابھی آپ نے مرثیوں میں سنا. معصوم تمہاری بھی بچیاں ہیں. اپنی معصوم بچی کو گود میں اٹھا کے سوچو حسین کی یتیم پہ کیا ہوا. اور مولا حسین کتنا چاہتے تھے بیوی کو. اندازہ ہے کتنا چاہتے تھے. جب عاشورے کی روایت ہے کہ جب مولا حسین سیدانیوں سے رخصت ہو کر خیمے سے باہر آئے. ارے یہ وہ بڑی آسانی سے میں نے پورا پڑھ دیا. جب خیمے سے باہر آئے تو حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کبھی سیدھی جانب کو دیکھا، کبھی بائیں جانب کو دیکھا اور کہتے رہے آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ مسلم. ارے کہاں چلے گئے؟ کوئی زلجنا لانے والا نہیں تھا. غربت حسین معراج پہ چلی گئی. حسین نے دیکھا کہ بہن زلجنا کو لے کر آئی اور آگے کہا اماں جائے آج بہن تم کو سوار کرے گی. حسین کو زینب نے سوار کیا. زینب کو سوار کیا. زینب نے حسین کو. بی بی خیمے میں چلی گئی. مولا حسین چاہتے ہیں کہ زلجنا آگے بڑھے، لیکن زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا تھا. حسین نے بڑی محبت کے ساتھ زلجنا کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ایک جملہ کہا زلجنا میں جانتا ہوں تو بھی بہت تھکا ہوا ہے، صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھا رہا. زلجنا میں جانتا ہوں تو بھی بھوکا پیاسا ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے. بس یہ کہنا تھا. جانور ہے، گھوڑا ہے. رونے لگا. اپنے پیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا مولا نیچے تو دیکھو میں آگے کیسے بڑھوں. اب جو حسین نے دیکھا تو سینے پہ سونے والی سکینہ زلجنا کے پیروں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی کہ زلجنا میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا. اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو. حسین گھوڑے سے اترے. بچی سے پوچھا میری بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا ایک دفعہ سینے پہ سلا لو. جلتی ہوئی ریت پر فاطمہ کا لال لیٹ گیا. سکینہ سینے پہ آ گئی. کچھ دیر کے بعد بچی اٹھی اور کہنے لگی بابا اب جاؤ خدا حافظ. حسین نے کہا بیٹی ابھی تو روک رہی تھی. کہا بابا جیسے ہی آنکھ بند ہوئی دادی فاطمہ آ گئی. کہا بیٹی بابا کو جانے دے، حسین کی شہادت میں تاخیر ہو رہی. جو چلنے سے پہلے سینے پہ سلا کے جائے اس سکینہ کا 1-2 گھنٹے میں کیا حال ہوا کہ پیراہن جل گیا، رخسار نیلے ہو گئے، تماچے پڑنے لگے، زمین پہ بچی گرنے لگی. اب آپ کو میں ایک بات بولوں تڑپ کے روگے. یہ ظالم شمن نے سکینہ کو 11 محرم کے بعد اون کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا. ارے جب اون چلتا تھا بچی کے پیروں سے خون جاری ہوتا. تڑپ کے کہتی اماں میری خبر لو. رباب چوتھے امام سے کہتی کہ بیٹا بہن کی خبر لو. امام کہتے شمر میری بچی میری بہن یتیم ہے، کچھ رحم کرو. مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. اسی طرح پرسا دو. بس میں آخری حصے پہ آگے. یہ بچی کا حال ہو گیا تھا کہ پیراہن تار تار ہو گیا. بس ایک روایت پڑھ کے میں مجلس کو تمام کر رہا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. یزید کے دربار سے جب سیدانیاں زندان میں گئیں تو وہ حال ہوا زندان میں. دن کا اجالا رات کی اوس. عزیزو یہ حال ہو گیا تھا کہ سکینہ تڑپ تڑپ کے روتی تھی کہ اماں کب تک اس زندان میں رہے، وطن کب جائیں گے. اتنی معصومیت سے پوچھتی تھی. شام میں جب پرندے اڑ کے جاتے چوتھے امام سے کہتی ہیں کہ بھیا یہ لوگ کہاں جا رہے؟ تو امام کہتے بیٹا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے. تو بچی بڑی مظلومیت سے کہتی بھیا کبھی ہم بھی وطن جائیں گے. بس ایک روایت پڑھا، مجلس کو تمام کر رہا. شب جمعہ تھی، جمعرات کی رات تھی. دن میں زندان بان جو کیئر ٹیکر تھا زندان کا، بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا. کیئر ٹیکر تھا یزید کی طرف سے. وہ باہر نکلا بازار میں، جا رہا تھا بازار میں.
उसकी निगाह एक मोमिना पे पड़ी कि जो हर जुमेरात को यतीमों और बेवाओं को खाना खिलाता था। तो करीब जाकर कहा कि ए मोमिना, तुम हर जुमेरात को खाना खिलाती हो, जिंदान में कुछ कैदी आए हैं, सुनता हूँ कि हाकिम के गुनाहगार हैं, लेकिन उनके चेहरों से बड़ा नूर साते हैं। उनमें एक छोटी बच्ची है जो कभी अपने बाबा को पुकारती, कभी चचा को पुकारती। बस ख़त्म हो गई मजलिस। कहता है कि मोमिना, खाना इतना कम आता है कि ना बच्चों को बस होता, बड़े तो कई दिनों से फाके से। अगर आज शब जुमा है, तुम खाना लेकर आओ तो मैं जिंदान का दरवाज़ा खोल दूंगा। ख़त्म कर दी मैंने मजलिस। अजीज़ों, शाम हुई, वो सर पे खान रखकर जिंदान के दरवाजे पे आई। जिंदान बान ने दरवाजे को खोला। जब वो अंदर दाखिल हुई और शहजादी ज़ैनब की निगाह पड़ी तो कहा, बीबी रुक जाओ, हम पे सदका हराम है। तो उस मोमिना ने कहा, बीबी ये सदक़े का खाना नहीं है, ये मैं हर शबे जुमा को मेरे मौला हुसैन की सलामती का खाना खिलाती हूँ। ज़ैनब ने कहा, आज के बाद सलामती की दुआ नहीं करना। उसने कहा, क्यों ना करूं? कहा, मेरा भैया ज़िबा हो गया। कहा, तुम कौन हो? तो कहा, मैं ज़ैनब हूँ, ये हुसैन की यतीम सकीना है जो तमाचे